السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت پر پروگرام ہے اور سلسلے وار پروگرام ہے. آج اس کا 85 سیریل چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے. ہم گفتگو کر رہے ہیں سن 6 ہجری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، بادشاہوں کو خط لکھا. بعض خطوط اس میں سن 6 ہجری کے بعد کے بھی ہیں، کیونکہ خطوط ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک جگہ آ جائیں تو اس میں تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال خطوط جو اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ ایک صحابی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی طرف بھیجا. یہ حبشہ کا بادشاہ تھا اور یہ انڈر ہرقل تھا. ہرقل کی پہلے گفتگو ہو چکی ہے. روم کا جو تو وہ یہ گویا کہ راجا تھا، وہ حقیقت میں کیا تھا؟ بادشاہ تھا. اس کے انڈر میں یہ تھا، یہ اس کو ٹیکس پے کرتا تھا. نجاشی اسلام کے بارے میں پہلے سے نرم گوشہ رکھتا تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سن 5 ہجری میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر یہ اسلام لا چکے تھے. جس وقت مکے سے لوگوں نے مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، اس وقت بھی نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا، لیکن کھلے طور پر یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اسلام لا چکا ہے یا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھنے کا انداز اختیار کیا، اس کے پہلے میں نے بتایا کہ جب وہ غیر مسلم کو خط لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی، لیکن جب نجاشی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو یہ نہیں لکھا السلام علی من اتبع الہدی، ڈائریکٹ سلام لکھا. تو اس سے یہ اندازہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندازہ اندر سے تھا کہ نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، بسم اللہ لکھا، پھر سلام علیک لکھا. لکھنے کے بعد پھر اللہ کی تعریف بیان کی کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ کیا مطلب ہے. ہر خط میں ایک چیز اور اللہ کے رسول نے نوٹ کی ہے، جہاں پر اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے کہ میں کون ہوں، وہاں پر ہر جگہ اس بات کو ضرور پیش کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کیونکہ ساری دنیا کنفیوز کس کے بارے میں ہے؟ جو نبی گزرے ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا ہی بنایا، وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو. لہذا ہر خط میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. بلکہ اس خط کے ہی نہیں، جہاں جہاں پوری اس 23 سالہ زندگی میں نبوت کے اعلان کے بعد جہاں جہاں عوام کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ عوام ہمارے بارے میں خطرہ محسوس کرے گی کہ یہ بندے سے اٹھ کر کے کوئی چیز ہے، وہاں سب جگہ اپنے آپ کو آپ نے کیا کیا؟ بندہ قرار دیا. ہر نماز میں اللہ کے رسول پر درود بھیجا جاتا ہے. التحیات ہم پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، تاکہ ہر نماز میں پڑھ رہا ہے بندہ یہ نہیں ہے کہ عبادت تو ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. معراج کا بہت بڑا واقعہ ہے جو ایک دم انبلیویبل ہے، نا یقین آنے والا عام لوگوں کے لیے، کہ عام آدمی کیسے اس اسپیس کو کراس کر کے، سورج کو کراس کر کے آسمانوں پہ پہنچتا. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے عبد کا لفظ استعمال کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ اللہ، وہ ذات جو پاک ہے وہ اپنے بندے کو لے گئی. بندہ گیا نہیں کہا گیا ہے، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. وہاں پر بھی بندے کا لفظ کیا استعمال کیا گیا. تو جہاں جہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر اپنی اذیت
ابدیت کو بہت زیادہ کلیئر وے میں پیش کرتے ہیں تاکہ یہ آدمی کنفیوز نہیں ہو کہ میں کیا ہوں، میں خدا کے برابر یا خدا، یہ دونوں باتیں ایک دم نہیں آنی چاہیے۔ بہرحال ہر خط میں تمام جتنے لیٹر آپ نے بادشاہوں کو لکھے، ہر ایک میں اپنے آپ کا انٹروڈکشن میں آپ نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں بھی عبد کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ کی تعریف کی، اللہ کے بارے میں اللہ کی صفت بیان کی کہ اللہ ایسا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ یہ نجاشی جو ہے وہ عیسائی ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا جو عقیدہ تھا وہ بہت کلیئر وے میں پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی مانتے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے نبیوں میں سے ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آدم کو اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے پیدا کرنا اس کے لیے کیا چیز ہے؟ اس نے تو بغیر ماں باپ کے اگر پیدا کر دیا ہے تو یہاں پر تو ماں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس انداز میں اس خط میں تعریف کی گئی۔ اس کے بعد آپ کو دعوت دی بادشاہ کو کہ اسلام لے آؤ، اور اسلام لانے کے بعد تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ بہرحال یہ ساری دعوت دینے کے بعد ایک جملہ اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے دعوت نہیں قبول کی تو جو تمہارے پیچھے جو تمہاری پبلک ہے، جو رعایا ہے، اور تمہارے نہ قبول کرنے کی وجہ سے اگر اس نے دعوت قبول نہیں کی تو اس کا بھی عذاب تمہارے سر آئے گا۔ بہرحال یہ خط پہنچا۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط دینے سے پہلے، ہر سفیر خط دینے سے پہلے بادشاہ کو کچھ اس نے تقریریں کی، اس لیے کہ کہیں جلدی میں خط کھول کر کے کوئی ڈیسیزن نہ لے لے یہ فوراً۔ تو حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ خط اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے، یہ بتانے کے بعد کہا کہ دیکھو اس خط کو غور سے سنجیدگی سے کھول کر کے پڑھو اور بہت سمجھ بوجھ کر کے اس کا فیصلہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جب آپ کو خط لکھنا چاہا ہے، ایسے بہت سے لوگوں کو خط لکھے گئے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو آپ سے امید ہے کہ آپ فوراً ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ یہ ساری باتیں بطور تمہید یہ صحابی نے نجاشی کے سامنے رکھ دی۔ نجاشی نے خط کھولا بہت احترام کے ساتھ، اور اس نے اس صحابی کے سامنے بھی اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھی، دونوں میں اس نے لکھا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے جو عیسائی ان کے پادری تھے، جو علماء تھے، ان کے سامنے بھی اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جیسے دوسرے بادشاہ ڈرتے رہے نا، انہوں نے کہا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اور خط میں لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہ آپ نے جتنی باتیں لکھی ہیں اللہ کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آپ نے ذرہ برابر نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے، جو جس کی حیثیت تھی اس حیثیت کے مطابق آپ نے اس کے بارے میں کہا، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ کہا پھر خط کے آخر میں لکھا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں خود مدینہ آتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ سلطنت کا معاملہ ہے، چلانا بھی ہے۔ اگر آپ حکم کریں نہیں اس کو چھوڑ کر کے آ جاؤ ہمارے ہاتھ پہ، تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، 60 آدمیوں کے ساتھ بیٹے کو انہوں نے روانہ کیا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو۔ خدا کا کرنا ایسا تھا کہ یہ بیٹا جب نکلا بیچارہ تو 60 آدمیوں کے ساتھ کشتی میں نکلا، راستے میں طوفان میں کشتی غرق ہو گئی، اور یہ 60 آدمی اور بیٹے جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں سکے۔ بہرحال وہ خط جو صحابی لے کر کے گئے تھے وہ جواب لے کر کے آئے، اور سن 9 ہجری میں نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جس دن انتقال ہوا اس دن جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ ہم لوگ پڑھیں گے،
اور یہ نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر پڑھی، یعنی میت سامنے موجود نہیں تھی. لیکن یہ صحیح حدیثوں میں ہے، ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے پردے تھے سب ہٹا دیے گئے، اور جب میں نے نماز شروع کی تو ہمارے سامنے جنازہ رکھا ہوا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے احناف اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ یہ غائبانہ نماز تھی ہی نہیں، بلکہ جنازہ موجود تھا، اور یہ اللہ کے رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس صراحتاً واقعہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ اس بنیاد پر پڑھی ہو. پڑھنے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جہاں پر نجاشی کا انتقال ہوا تھا وہاں پر کوئی مسلمان ایسے چانسز تھے کہ ان کی نمازیں، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کیا سسٹم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ وہاں کوئی پڑھنے والا نہیں ہو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو جمع کر کے آپ کی نماز جنازہ پڑھی. بہرحال نجاشی مسلمان ہوئے. یہ سارا واقعہ زاد المعاد میں لکھا ہوا ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے. دوسرا خط مصر کے بادشاہ، اس کا نام مقوقس، حاطب بن ابی طلحہ بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر کے بھیجا کہ مصر جا کر کے اس قبطی بادشاہ کو ہمارا پیغام دو اور اسلام کی دعوت دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا بسم اللہ کر کے. پھر وہی السلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے. یہ جب خط لے کر کے پہنچے تو انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں خط لے کر کے آیا ہوں، اور اس خط میں جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ کر کے آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو یہ بادشاہ بڑا ہوشیار تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تم ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. حضرت حاطب بن ابی طلحہ سے پوچھا ابی بلتا سے کہ تمہارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اس نے کہا میں ان کو نبی مانتا ہوں. یقینی بات ہے کہ میں اگر ایمان نہیں لایا تو میں آپ کو یہاں دعوت لے کر کے خط. تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک کراس کوسچن ہے، اس کا آپ جواب دیں. کس نے کہا؟ بادشاہ نے کہا کہ جب تمہارے نبی کو مکے والے نکالنے لگے اور تمہارا نبی مجبور ہو گیا کہ اپنی زمین کو چھوڑنے پر، جب وہ اللہ کے نبی تھے تو اللہ کے نبی نے دعا کیوں نہیں کر دیا کہ جتنے لوگوں نے نکالا تھا سب بد دعا کر دیتے اور سب ہلاک ہو جاتے؟ کیوں اللہ نے مدد نہیں کی اگر وہ نبی تھا؟ یہ اس نے کراس کوسچن کیا. یہ بھی بڑے ذہین آدمی تھے، اور ذہین ہو نہیں ہو اللہ کیا کرتا ہے ایسے موقع پر اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. حدیث میں آتا نا کہ جب بندہ اللہ والا بن جاتا ہے تو وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ کے ہاتھ سے پکڑتا ہے. پھر صحابہ کی شان تو تمام ولیوں میں سب سے افضل صحابہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اس بنیاد پر آپ نے کراس کوسچن کیا ہے، اچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ یہ عیسائی تھا. کہا عیسیٰ نبی تھے، میں ان کو نبی مانتا ہوں. کہا جب ان کو پھانسی پر چڑھایا جانے لگا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ سارے لوگ ہلاک ہو جاتے. بھئی جو لوگ پھانسی پہ چڑھانے لگے، اللہ کو آخر کار اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ڈائریکٹ انٹرفیئر کرنا پڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا. ہمارا عقیدہ ہے. تمہارا عقیدہ ہے کہ ان کو پھانسی دے دی گئی. قرآن مجید کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت اس نبی نے بد دعا کر دی ہوتی، وہ پھانسی دینے سے پہلے سب ہلاک ہو جاتے، اور نبی نے بد دعا نہیں کی. تو یہ مقوقس جو تھا اس نے کہا کہ بڑے حکیم آدمی ہو یار تم نے تو ہمارا منہ ہی کیا کر دیا، بند کر دیا. لہذا اس نے کہا کہ اب یہ ان سے انڈر پریشر ہو گیا حضرت حاطب سے، اور یہ سمجھ لیا کہ بڑا ہی ذہین آدمی ہے. تو انہوں نے خط کھولنے سے پہلے کہا کہ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. اب ان کو اچھا موقع مل گیا کیونکہ وہ نیچے ہو گیا. تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم جس شہر کے بادشاہ ہو، جس ملک کے بادشاہ ہو، یہاں پر ایک بڑا خطرناک بادشاہ گزر چکا ہے. کون؟ فرعون. اور فرعون تمہارے سب کے لیے عبرت ہے. دیکھا تم نے فرعون کے ساتھ کیا ہوا، تم کو پوری کہانی معلوم ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں. آپ کو بھی معلوم ہے، لہذا اس کو یہاں بھی دہرانے کی ضرورت نہیں.
تو انہوں نے کہا کہ پوری کہانی تم کو معلوم ہے فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اور آج تم مجھ سے عبرت پکڑتے ہو کہ فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی لہذا اللہ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا تم کوئی ایسا کام نہیں کرو کہ لوگ تم سے آنے والی نسل عبرت پکڑے، یعنی تم اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو جیسے فرعون نے نہیں مانا اور معاملہ خراب کر دیا اللہ نے اس کا، ایسے ہی تمہارا معاملہ بھی خراب کر دے گا اور تم سے لوگ نصیحت پکڑیں گے آنے، تو قبل اس کے کہ وہ معاملہ بگڑنے پاوے اس سے پہلے تم اسلام قبول کر لو۔ لاجک سے بات کی۔ دوسری لاجک اور بھی لمبی چوڑی بات کی، اس میں سے اہم نقطے ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ اس کے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی رہتی تھی، کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کسی صحابی نے یہ لاجک کسی کے سامنے پیش کی ہے۔ انہوں نے حضرت حاتب بن ابی بلتا نے کہا کہ تم نصارہ ہو، کرسچن ہو، تم یہودی کو کس بات کی دعوت دیتے ہو کہ تم عیسائی بن جاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے تم ماننے والے ہو، لیکن تم پر لازم ہے کہ عیسیٰ کی بات مانو کیونکہ عیسیٰ موسیٰ کے بعد کے نبی ہیں، لہذا یہ سرکولر بعد کا ہے، وہ سرکولر پہلے کا توریت والا ہے، لہذا بعد والے سرکولر کو تم فالو کرو۔ کہا ایسی تم دعوت دیتے ہو؟ کہا کہ اب یہی دعوت ہم تم کو دے رہے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے بھی بعد کا سرکولر ہے، جس طریقے سے تم یہودی کو بلاتے تھے کہ عیسائی بن جاؤ، اسی طرح ہم عیسائی اور یہودی دونوں کو بلاتے ہیں کہ یہ میرا لاسٹ سرکولر ہے، تو وہی دعوت ہماری بھی ہے جو تمہاری دعوت ہے۔ یہ حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے لاجک سے بات کی۔ بات کرنے کے بعد پھر ان کو آخرت کے بارے میں بتایا، بتانے کے بعد یہ بہت خوش ہوا، اس نے خط کو پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر وے میں بات کی تھی کہ اسلام لے آؤ گے صحیح سالم رہو گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ قرآن مجید کی وہ آیت تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ان سے کہ میں اسلام کے بارے میں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچا مذہب ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ اس نے جواب میں خط لکھا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کو پہچان گیا کہ آپ اچھا اللہ کے رسول ہیں، آپ کے جو سفیر آئے انہوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، میں ان کو ہدیہ دے کر کے 2 لونڈی اور ہدیہ کچھ نقد اور ایک خچر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، اس کا نام دلدل ہے، یہ دلدل یہیں سے بھیجا گیا تھا مصر سے، جو آج لوگ دلدل بنا بنا کے گھومتے ہیں نا، یہ وہی دلدل ہے جو مصر سے آیا تھا۔ اور جو 2 وہاں سے لونڈیاں آئی تھی اس میں حضرت مادیہ قبطیہ بھی تھی، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا کیا ہے، شادی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ سب ہونے کے باوجود بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ سب لکھا کہ میں یہ بھیج رہا ہوں، لیکن یہ نہیں لکھا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاتب بن ابی بلتا نے پوری کہانی رکھی کہ میں نے ایسی بات کی، اس نے یہ جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سلطنت کے لالچ میں وہ ہے اسلام قبول نہیں کر سکا، حالانکہ جس لالچ میں اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے وہ سلطنت اس کے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سلطنت ختم ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح فرمایا۔ بہرحال اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا، نہیں قبول کیا۔ یہ سارا واقعہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ تیسرا خط، یہ بحرین کے بادشاہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ ان کو بھیجا کہ جاؤ اور یہ شاہ بحرین کو یہ خط دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لے کر حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو انہوں نے خط دینے سے پہلے تقریر کی اس کے سامنے، تو بڑے 2-4 لفظوں میں اس سے بات کی۔ حالانکہ حیرت ہوتی ہے کہ مطلب ایک آدمی بادشاہ کے سامنے اس طریقے سے دل گردے کے ساتھ بات کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بڑے ہی ہوشیار اور دانشمند انسان ہو. تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بڑے شارپ مائنڈ آدمی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ آخرت کے بارے میں بڑے ذلیل انسان ہیں. دنیا میں تم چاہے جتنی عزت کما رہے ہو، آخرت میں تم کو نہایت ذلت کے ساتھ رہنا ہے اگر تم اسی مذہب پر مر گئے، کیونکہ تمہارا مذہب مجوسی ہے اور مجوسی بدترین مذہب ہے. یہ کون بات کر رہا ہے؟ بادشاہ کے سامنے. اور کہا بدترین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے یہاں ان عورتوں سے نکاح جائز ہے جن سے ہم اپنی زبان پر لا بھی نہیں سکتے، ہم کو اتنی حیا اور شرم معلوم ہوتی ہے، وہ تمہارے یہاں نکاح حلال ہیں. اور ایسی ایسی کھانے کی چیزیں تمہارے یہاں حلال ہیں کہ جو پوری دنیا جانتی ہے کہ بیکار کی چیز ہے، اس کے باوجود بھی تمہارے یہاں حلال ہے. لہذا اپنے بارے میں ذرا سے غور کرو. جس آگ کی تم پوجا کر رہے ہو اسی آگ میں جانا ہے اگر اس حالت میں رہے تو. لہذا قبل اس کے کہ تم اس آگ میں پہنچو جس کو تم نے زندگی بھر پوجا کی، یہی تم کو جلا کر کے خاک کر دے گی، اس سے پہلے آپ کیا کریں؟ اسلام قبول کر لیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مختصر تعارف کرایا کہ دیکھو یہ جو ذات ہے اللہ کے رسول کی، ان کی تاریخ یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول نے اپنی بات بیویوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر میں کبھی کوئی ایسی بات کہوں جو ہماری پہلی بات سے ٹکرا جائے تو کبھی خاموش رہنا، پوچھ لینا ایسا کیوں ہوا ہے. اگر ہم یہ اپنی بیوی سے کہہ دیں تو روز ہماری بیوی ہمارے اوپر خلاف مقدمہ ہی کرتی رہے گی، کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم اسی سے بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں بھی کوئی جھوٹ کا ایکسپیرینس کسی بیوی کو نہیں ہے. اسی لیے انگریزی رائٹر نے لکھا کہ نو ون از دا ہیرو آف ہز ہوم. کوئی آدمی اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہوتا ہے. آپ باہر بہت بڑے مولانا ہیں، گھر میں کیا ہیں وہ گھر والوں کو معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بھی کیا ہیں؟ سچے انسان ہیں. کسی بیوی نے آپ کے ذاتی کیریکٹر پر کبھی کوئی ایسی بات کوٹ نہیں کی کہ آپ گھر میں وہ ایسے ہیں اور باہر ایسے ہیں. اور کوئی بھی مائی کا لال جو ہے نا اپنی بیوی کو یہ اختیار نہیں دے سکتا کہ میں اگر کبھی غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا. اگر یہ اختیار آپ دیں گے تو روز ٹوکنے والا ہی ٹوکے ہی جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس بات کو انہوں نے خاص کر نقل کیا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس سے کسی قسم کے جھوٹ کا کسی کو ایکسپیرینس نہیں ہے. اور جب کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اگر جھوٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور انہوں نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کو تم سچ جانو. جو بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولے گا. لہذا ابھی جو خط تم کھولو گے اس میں یہ لکھا ہوگا میں اللہ کا رسول ہوں، یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے بارے میں اس قسم کی بات لکھے اگر وہ بات نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ نہایت امانت دار ہیں. اتنے امانت دار ہیں کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس لا کر امانت رکھتے ہیں. پوری بات آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر حضرت علی کو روکا اس لیے گیا کہ لوگوں کی امانت ہمارے پاس رکھی ہے، میں جب یہاں سے چھپ کر کے جا رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امانت ضائع ہو جائے. تم امانت کو لوگوں تک ہینڈ اوور کر دینا، اس کے بعد تم ہجرت کا سفر کرنا، اس سے پہلے ہجرت نہیں کرنا. تو اتنے بڑے امانت دار ہیں. پھر انہوں نے بہت باتیں کہ اس میں سے میں چند باتیں نقل کر رہا ہوں. پھر حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس میں اتنی لاجک ہے کہ کوئی پڑھا لکھا بھی انگلی نہیں رکھ سکتا. کہ اگر یہ حکم ایسا ہوتا تو بہت اچھا تھا، یہ کہنے کی کسی کی مجال نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو کہا ہے اس کو پڑھا سے پڑھا لکھا طبقہ بھی اپنے سروں کے اوپر رکھتا ہے اور قبول کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی بڑی پیاری بات کہی ہے. اور جتنی چیزوں سے منع کیا ہے ان منع کرنے میں بھی کوئی پڑھا لکھا دانشمند یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو تو آپ نے بے مطلب منع کر دیا، یہ اگر جائز ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. کوئی پڑھا لکھا جو سلیم الفطرت ہے، جس کو اللہ نے صحیح دماغ دیا ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا ہے. لہذا یہ خط جو کھولو گے یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. دیکھیں تمیز باندھ رہے ہیں. یہ بتا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بعد اس نے خط کھولا. خط کھولنے کے بعد ساری باتیں اس نے پڑھی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. کیا کیا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا, 2-4 لائن لکھا, کہا کہ آپ کی ساری باتیں خط کے ذریعے اور آپ کے سفیر کے ذریعے ہم تک پہنچی. ہمارے دل میں پورا یقین کامل ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے. میں اسلام قبول کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو بھی اسلام کی میں دعوت دوں گا. ایک چیز ہمارے لیے ہم کو ہدایت فرمائیے کہ اب میرے لیے حکم کیا ہے. میں اب آپ کے انڈر ہو گیا. بادشاہ اصل آپ ہیں, میں نام کا بادشاہ ہوں. آپ اگر مجھے معزول کرنا چاہتے ہیں میری جگہ دوسرے, تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اور میری کنٹری میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہودی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجوسی ہیں, کیونکہ یہ خود بادشاہ مجوسی تھا. میں ان کے ساتھ اب کیا معاملہ اختیار کروں؟ ان کو یہ کہ ان کو اریسٹ کر لوں, ان کو قتل کر دوں, ان کو جلا وطن کر دوں, کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط لکھ کر کے اس نے آپ سے جواب طلب کیا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, کہا کہ تم ایز اے بادشاہ اپنی جگہ برقرار ہو, میں تم کو بادشاہ تسلیم کرتا ہوں. یعنی ہماری طرف سے کوئی نیا اپائنٹمنٹ نہیں ہے, اب آپ گویا کہ اسلامی بادشاہ ہیں. مدینے کی جانب سے اب آپ کا اپائنٹمنٹ ہو گیا. اور جو تم نے دوسرا سوال کیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہودی اور مجوسی رہتے ہیں, میں ان کے سامنے کیا کروں؟ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں. آپ اگر وہ دعوت قبول کر لیتے ہیں تو تمہارے بھائی ہیں, اور اگر دعوت قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کو لازم کرو کہ وہ ٹیکس ادا کریں. ٹیکس ویسے بھی وہ دے رہے تھے, ویسے بھی جب مجوسی حکومتی تو بھی وہ ٹیکس دے رہے تھے, لیکن اب اسلام نے جو جزیے نام پہ لگایا, وہ جزیے کے نام پہ بہرحال اس بادشاہ نے اسی کے تحت معاملہ شروع کیا اور ان کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا. یہ سارا واقعہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت کی زاد المعاد وہاں سے نقل کیا گیا ہے. آخری خط آپ کے سامنے بیان کر کے, بڑا یہ دلچسپ خط ہے. عمان کے نام کے بادشاہ کے نام خط لکھا. یہ 2 بھائی تھے, ایک کا نام جیزر تھا اور ایک کا نام عبد تھا. بڑا بھائی جیزر تھا, چھوٹا بھائی عبد تھا. تو یہ دونوں مل کر کے حکومت چلاتے تھے, لیکن چلتی تھی بڑے بھائی کی, چھوٹا بھائی بھی ساتھ میں تھا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر کے بھیجا. خط لکھا, ان کو بھی خط لکھا اسی انداز میں, السلام علی من اتبع الہدی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اپنا نام لکھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ خط ہے, فلاں بادشاہ کو خط ہے. یہ جو اوپر والا بیان کیا نا, بحرین والا, اس نے جب جواب دیا اللہ کے رسول کو تو اپنا نام پہلے نہیں لکھا. اس نے جواب میں اللہ کے رسول کے نام کو پہلے لکھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف ہماری جانب سے. یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کو آپ بڑا مانیں گے اس کا نام پہلے لکھیں گے. جیسے ہمارے پاس انگریزی میں خط لکھنے میں ہے کہ ہم جو ہے نا پہلے ٹو لکھ دیتے ہیں, چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو, نیچے فرام والا بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. عربی میں یہ قاعدہ نہیں ہے. جس کو آپ بڑا مانیں گے اس کو پہلے لکھیں گے, جس کو چھوٹا مانے گا وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا, بعد میں لکھے گا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے خط لکھا عمان کے بادشاہ کے نام, اور اس میں جو ہے وہ خط پوری وہی دعوت کا انداز اس میں بھی تھا. دعوت دینے کے بعد یہ خط جب ان کے ہینڈ اوور کیا گیا تو یہ پہنچے وہاں. کون؟ عمر بن عاص, بڑے مشہور صحابی ہیں. تو ان کی ملاقات چھوٹے بھائی سے پہلے ہو گئی, عبد سے. تو کہا کہ میں ایسا ایسا سفیر بن کر کے آیا ہوں اور میں آپ جو بادشاہ ہے اس کو میں خط دینا چاہتا ہوں. کہا میرا بڑا بھائی ہے. تو اس نے کہا کہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں, لہذا میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, یہ اللہ کے رسول کا خط دینا چاہتا ہوں, اس سے اسلام کی دعوت ہے. یہ جو بھائی تھا یہ بڑا اچھا مزاج کا آدمی تھا, چھوٹا والا. تو اس نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ وہاں خط دیں آپ مجھ سے بات کریں تاکہ میں ان کو بات بتاؤں کیا ہے معاملہ کیا ہے. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ دیکھو اس خط کے اندر لکھا یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. وہی جیسے تمام خطوں کا انداز تھا وہی اس خط کا انداز تھا. تو یہ آدمی جو تھا اس نے کہا کہ میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. کس سے؟ عمر بن عاص سے. اس نے کہا کہ میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں.
تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے باپ اسلام قبول کیے کہ نہیں؟ جو انہوں نے کیا ہوگا وہی ہم کر لیتے ہیں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے باپ نے تو اسلام قبول نہیں کیا اور وہ اسی حالت میں انتقال کر گئے، لیکن میرے بات سمجھ میں آئی، لہذا میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ پورے خاندان مسلمان ہوئے ہیں یا تنہا مسلمان ہوئے ہیں۔ اسے دوسرا سوال پوچھا کہ آپ کب مسلمان ہوئے ہیں؟ اس نے کہا ابھی تھوڑے دن ہوئے مسلمان۔ پھر پوچھا کہ آپ کہاں مسلمان ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں حبشے میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بادشاہ کو پہنچا۔ جب مجھے معلوم ہوا پیغام، میں گھر کے مکے کے رہنے والا تھا، لہذا میں نے وہیں پر اسلام قبول کیا، حبشہ کے بادشاہ کے پاس، نجاشی کے پاس۔ اور آپ کے اطلاع کے لیے نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے، بادشاہ۔ انہوں نے پریشر ڈالا اس کے اوپر کہ اس کو پریشر، صحیح پریشر تھا کہ اگر وہ بھی بادشاہ ہے اور یہ بھی لوگ بادشاہ ہیں تو اگر بادشاہ اسلام قبول کرے گا تو یہ بھی بادشاہ ہیں، تو ان کو جلدی بات اترے گی کہ ہاں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ نجاشی اسلام قبول کر چکا ہے تو اس نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے خدا کا خوف کھاؤ۔ یہ عبد کہہ رہا ہے عمر بن عاص سے کہ جو باتیں کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر کہو، خدا دیکھ، سنتا، جانتا، سب کچھ ہے، اس کے سامنے تم بات کر رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ پروردگار عالم کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا جب یہ بادشاہ مسلمان ہوا تو اسے معلوم تھا کہ یہ نجاشی انڈر ہرقل ہے، اور ہرقل کے بارے میں آپ کو پورا بتایا تھا کہ پہلے وہ اسلام کی طرف راغب ہوا، پھر اس نے یو ٹرن لیا، لیکن وہ اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ ہرقل کو نہیں معلوم ہوا کہ نجاشی مسلمان ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نجاشی کے مسلمان ہونے کی اطلاع اس کو ہو چکی ہے، اور نجاشی نے یہ بھی کہہ دیا ہے ہرقل سے کہ آج سے اب میں تم کو ٹیکس نہیں پے کروں گا۔ وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، یہ راجا ہے۔ اس نے کہا آج سے میں تم کو ٹیکس نہیں پے کروں گا۔ اور جہاں تک ہرقل کی بات ہے، ہرقل کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ نجاشی اب ہم کو ٹیکس نہیں پے کرے گا تو اس نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ جب اس کا بھائی تھا ہرقل کا، اس نے یہ بات کہی کہ ایسے اگر تم بادشاہوں کو، راجاؤں کو چھوڑ دو گے تو ہر راجا کا دل بڑا ہوگا اور آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ تو اس نے کہا دیکھو مذہب کے معاملے میں، ہرقل نے کہا کہ مذہب کے معاملے میں نجاشی خود مختار ہے، ہمارے پاس کوئی دستور میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ وہ راجا عیسائی ہونا چاہیے۔ اس نے ٹیکس نہیں پے گا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس میں ہر آدمی کو اختیار ہے، وہ چاہے جس مذہب کو اختیار کر، لہذا میں اس معاملے میں نجاشی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کروں گا۔ اب اس کو بڑی حیرت ہوئی عبد کو، یہ جو عمان کا چھوٹا بھائی اس کا بادشاہ کا، کہ یار یہ بتا رہا نجاشی بھی اسلام قبول کر لیا اور ہرقل نے کوئی اس کے اوپر کیا کیا، کارروائی نہیں کی۔ تو پھر اس نے کہا کہ دیکھو خدا کا خوف کو، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، جو باتیں کہو زبان سے ذرا سوچ سمجھ کر کہو، کیا کہہ رہے ہو، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو۔ انہوں نے پھر قسم کھا کر کے کہا کہ میں نے آپ کو جتنی اطلاع دی ہے ساری کی ساری اطلاع ہماری جو ہے وہ صحیح ہے، اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر بول رہا ہوں کہ ہرقل نے ایسے ہی کیا جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ بہرحال اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری دعوت ہے کیا، اس خط میں لکھا کیا ہے؟ اس نے کہا خط کھول کر کے پڑھ لیں گے معلوم ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں اسلام کی چند باتیں انہوں نے عبد کے سامنے نقل کی، چھوٹے بھائی کے سامنے، کہا دیکھو یہ وہ مذہب ہے جو صرف ایک اللہ واحد کی طرف لوگوں کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا پہلا کام یہ ہے کہ جتنے خدا تم نے بنا رکھے ہیں سب جھوٹے ہیں، رب نام کا اللہ مالک صرف ایک ہے، سارے لوگ اسی کے تحت ہیں۔ لہذا ہماری دعوت یہ ہے، اس نبی کی دعوت یہ ہے کہ اس اللہ کی پوجا کی جائے جو تمہارے پیدا کرنے میں تنہا ہے، اس کے تمہاری پیدائش میں بھی کسی اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، کسی اللہ نے پیدا ہونے میں کوئی مدد نہیں کیا ہے۔ لہذا ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اسی اللہ کی عبادت کی جائے جس کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے اللہ کا ایک مختصر تعارف کرا کر کے پھر اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے،
وہ سسٹم یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم وصول کرتے ہیں اور زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد اسی علاقے کے غریبوں میں اس کو 2.5%. تو اس نے پوچھا زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا انہوں نے تعارف کرایا. تعارف کرانے کے بعد بتایا کہ سونے پر اتنی زکوٰۃ ہے, چاندی پر اتنی زکوٰۃ ہے, جانور پر اتنی زکوٰۃ ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو تمہارا مطلب بہت اچھا ہے یار, کہ غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے اور اس میں سے ایک بڑی معقول رقم لینے کی بات کہتا ہے, یہ نہیں کہ بہت بڑی رقم 2.5% کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی ملاقات اپنے بھائی سے ضرور کراؤں گا, لیکن بس تھوڑا سے مجھے خطرہ ہے بھائی سے. اس نے کہا میں جہاں تک میری بات ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں, لیکن ہمارا بھائی جو کہ معاملہ سلطنت کا ہے اس میں کہا کہ سلطنت کے بارے میں آپ نہیں گھبرائیں, اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں. اس کو یہ خطرہ تھا کہ لوگ ہمارے اوپر چڑھ بیٹھیں گے. انہوں نے دوسرے انداز میں جواب دیا کہ ہم, یعنی آپ دیکھیں ایک سفیر ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ, اسلامی بادشاہ تسلیم کر لیں گے. لہذا انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں ڈر رہا ہوں کہ سلطنت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے کریں. بہرحال لیکن میں آپ کی ملاقات کراؤں گا. انہوں نے اس کی ملاقات کرائی, اس نے خط دیا, بادشاہ نے خط کھولا اور خط کھولنے کے بعد دونوں بھائی مسلمان ہو گئے. دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, آپ کی ساری باتیں ہم تک پہنچ گئی ہیں, آپ کے سفیر کے ذریعے بھی اسلام کا تعارف ہوا ہے, آپ کے خط کے ذریعے بھی اسلام کا تعارف ہوا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی برقرار رکھا. پھر اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھی تقریر کی دونوں بھائیوں, کیونکہ ابھی تک جتنی باتیں ہوئی تھیں وہ چھوٹے بھائی کے سامنے ہوئی تھی. بڑے بھائی کے سامنے جو ہے صرف خط ہی پہنچا تھا اور کوئی پوری بات انٹروڈکشن نہیں ہوا تھا. لہذا انہوں نے دوبارہ اسلام کا بڑے اچھے انداز میں تعارف کرایا اور دونوں بھائی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. یہ واقعہ ابی ذات المعاد سے نقل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 خط اور اہم ہیں, خطوط تو بہت ہیں, اس میں سے 2 اور اہم ہیں, انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.